آپ ان کو ضرور پیسہ دیں جن کا جو کرکٹ اس لیے کھیل رہے ہیں کہ ان کو گھر کا چولہا جلانا ہے. آپ کم از کم ان کا خیال رکھیں, ان سے یہ فکر معاش دور کریں تاکہ وہ آپ کے لیے ایک ٹیلنٹ پروڈیوس کر سکیں. اگر آج آپ ان کی فیسلٹیز کا, ان کی سہولیات کا خیال نہیں رکھیں گے, آپ انہیں ایک ایسا ٹریٹمنٹ دیں گے کہ جیسے دے آر جسٹ اینیملز فار یو, تو پھر اس کے بعد کل کو جب وہ بڑے نام اگر بن بھی جاتے تو وہ کیا ریسپیکٹ کریں گے؟ اب آپ کو ایک اور سائڈ بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک گریڈ 2 کپ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس کا. پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ جس نے گریڈ 2 کھیلنی ہے وہ 50 لاکھ روپے انٹری فیس جمع کروائے. مطلب میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں. تو وہ اپنی ٹیم بنائے جس میں وہ پلیئرز کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کم از کم 6 مہینے کا ہو, جس کی سیلری 50,000 ہو. آپ یقین کریں گے یہاں اتنے ڈپارٹمنٹ آ گئے جنہوں نے صرف 3 مہینے سیلری دی اور ان پلیئر کو نکال دیا اور ان کی سیلریاں بھی نہیں دی, ان کا کانٹریکٹ بھی ختم کر دیے. یہاں وہ پیسہ جو یہاں ملنا چاہیے, جو پی سی بی کو خود لگانا چاہیے, وہ لگا رہے ہیں آپ چیمپئنز کپ میں. وہ سارا پیسہ کیلکولیٹ کروں نا تو سارا پیسہ اگر ان پلیئر کو دے کے تو ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو آپ کا ٹیلنٹ ختم نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے ہمیں چاہیے کہ ڈومیسٹک چیزوں کو ٹھیک کر لیں. ہم چیمپئنز ٹرافی سے ہٹ گئے ہیں تھوڑا. ہٹ تو گئے ہیں, لیکن یہ ہمارا ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پیسہ آپ ان کو دے رہے ہیں جن کو پیسے کی کمی نہیں ہے, تو وہ پیسہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو پیسہ نہیں دیتے ہیں جو ضرورت مند ہے, ہم ان کو دیتے ہیں جن کے پاس آلریڈی ہے. ہم اپنوں کے بانٹتے ہیں نا. کن کو بانٹتے ہیں؟ اپنے جو آج اسٹرکچر میں کھیل رہے ہیں نا, 80% لوگ آپ کے لاڈلے ہیں, کسی نہ کسی کے تعلق سے کھیل رہے ہیں. چلیں خیر افسوسناک بات ہے, اور میں یہ کہتی ہوں کہ کھلاڑیوں کا اگر موڈ اور ان کا اگر بیہیویئر بدلتا ہے تو اس میں خاصا قصور جو ہے وہ بورڈ کا اپنا بھی ہوتا ہے, اور وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو عہدوں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ کھلاڑیوں کے ساتھ سلوک ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ ان کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. تو دس شوڈ بی سالوڈ, یہ سالو ہونا چاہیے. لیجنڈس کو کوئی نہیں بھولتا ہے. یہی کھلاڑیوں کو اگر محبت, پیار, عزت ملی ہو, مینٹورشپ ملی ہو, تو یہ کل کو کچھ بھی بن جائیں یہ نہیں بھولیں گے کہ ہمارے اس وقت میں ہمیں کس نے سپورٹ کیا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اس پر کام کرنا چاہیے. کمنگ بیک ٹو چیمپئنز ٹرافی, اگین میں جو بات کر رہی تھی کہ یہ سارے لمحہ بہ لمحہ ہمارے ساتھ جو شکست ہوئی ہیں ہمارے ساتھ, اور جس کو ہم جیت کا نام دے رہے ہیں, یہ عوام کو, پبلک کو میرے خیال سے یہ بالکل ڈسٹریکٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان کی فتح ہوئی ہے. کسی بھی ہمارے بنائے ہوئے فیصلے یا پلان کے اوپر عمل نہیں ہوا ہے. 3 سال والی پیشکش, میں تو پہلے دن سے یہی بات کر رہی تھی کہ وائی ناٹ میکنگ سم تھنگ یو نو ایز اے پلیٹ فارم پہ ہم بات کر رہے تھے. سلمان بٹ صاحب نے اوپینین دیا اور اس وقت مجھے کہا جا رہا تھا کہ نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیوں ہم جائیں اس طرف. تو اب چلے گئے ہیں, تو پھر مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس میں جیت کا سما کیسے. دیکھیے جیت کا آپ کے پاس, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جیت ہے یا ہار ہے. ہاں کچھ لوگوں کو پرٹینڈ کی کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو یہ ایک سبق دیا گیا کہ آپ نے یہی بتانا کہ ہم جیت گئے. ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی شور میں چالیں. حالانکہ ایز اے پاکستانی میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی آ گئی ہے جس طرح بھی آئی ہے. لیکن اگر آپ یہی بات سب کے سامنے پہلے ہی مان لیتے اور کہتے کہ ہاں ہم ہائبرڈ ماڈل پہ کھیلیں گے, ہم نے 3-4 مہینے اس پروگرام میں بیٹھ کے بات کی تھی کہ یہ ہائبرڈ ماڈل کے علاوہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ہم جیت گئے. آپ میرے باپ کہہ دیں کہ میں نے یہ بات 6 مہینے پہلے گئی تھی تو میں جیت گئی ہوں. یہ کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہوئی ہے. آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کا بنتا تھا. میں کہتا تھا نا اچھے بچوں کی طرح مان جاؤ اور جا کے ہائبرڈ ماڈل کھیل لو, تو آپ آج اس کو کنفیوژن پھر میں جان بوجھ کے بات کرتا ہوں, یہ کنفیوژن کریٹ کی گئی اور آپ نے لوگوں کے منہ میں اپنی باتیں ڈالیں اور ان کو کہا یہ باتیں جا کے کرو. یہ میڈیا وار آپ نے لوگوں کو بتایا کس طرح لڑنی ہے. یہ میڈیا یا تو پھر یہ بتا دیتا سیدھا, میں نے ایک دن کہا تھا کہ آپ اس ٹورنامنٹ کی ہائپ بڑھا رہے ہیں اور نیگیٹیوٹی سے اس ٹورنامنٹ کی ہائپ بڑھ رہی ہے. اب دیکھیں آئی سی سی نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ایکسٹرا پیسے نہیں ملیں گے. پتہ آپ کے پاس خبر آئی ہے, پی سی بی نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے ایکسٹرا پیسے نہیں مل رہے. اس لائن میں بولا کہ انہوں نے ہمیں آفر کیا تھا تو ہم نے پیسے نہیں لیے. انہوں نے جو آفر کیا تھا وہ آپ کو پسند نہیں آیا. مطلب انہوں نے کہا جی وہ ہمیں ایکسٹرا پیسے دے رہے تھے, ہم نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسے ہو سکتا ہے؟ بڑی بات ہے بھائی, بہت میں خود حیران یہ لائن پڑھ کے. 14 ارب روپے آپ کا اسٹیڈیمز پر لگ گیا, جو کہ بلکہ آپ کو تو لینا چاہیے تھے. اتنی اگر ہمارے سے محبت تھی کہ ہمارے لیے اسٹیڈیمز بننے تھے, ہم نے تو وہی میچز دیکھے ہوئے ہیں دوربین لگا کر, تو اگر ہمارے لیے اسٹیڈیمز بنانے تھے تو پہلے بنا دیتے. آتے ہی پہلا اسٹیپ یہ لیتے کہ نہیں اسٹیڈیمز ٹھیک ہونے چاہیے. یہ دیکھیں یہ کریڈٹ لینا ہے. یہ تو بن اسی لیے رہے تھے کہ انڈیا نے آنا ہے یہاں پر, ایک بہت بڑا میچ ہونے, کیپیسٹی کیوں بڑھائی. اور یہاں کچھ لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے پاکستان کی میڈیا کے اندر, دیکھیے گا انڈیا, ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ واگا بارڈر کے ذریعے آئیں اور میچ کھیل کے چلے جائیں. پتہ نہیں کیا کیا پلان آیا یہاں پر, لیکن کسی پلان پر کوئی عمل نہیں ہوا وہی جو آئی سی سی اور انڈیا نے چاہا وہی ہو رہا ہے. آپ اس کے بدلے کچھ بھی کہہ لیں
کہ جی ہم ریٹرن معاہدہ کر رہے ہیں, ہم سری لنکا میں میچز کھیلیں گے, ہم نے 2027 کی جو ورلڈ کپ ہے وومنس کا وہ لے لیا, یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ اس کے بدلے میں 2027 کا وومنس کا ورلڈ کپ بھی میزبانی دی جائے گی. ابھی دلی بہت دور ہے, دلی اتنا آسانی سے نہیں پہنچیں گے ہم. دیکھیں آج 2024 کا اینڈ ہو رہا ہے, 25 شروع ہو جائے گا, چیمپئنز ٹرافی ہے. بھی میرے 2 سال ہیں, 2 سال کے اندر آپ کیا کیا ہو جائے گا کسی کو کچھ نہیں پتا. دیکھیں نو میٹر وٹ, لیکن ایک جو ریالٹی ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کو مولڈ ہونا پڑا اپنے ڈیسیژن پر. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان آنا تھا, ایک بڑا میچ تھا, میں پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ 20-25 ہزار کی کیپیسٹی کو کیوں بڑھایا گیا 30-35 ہزار تک. کون سے میچز یہاں پر ایسے ہوئے ہیں, پی ایس ایل کا جو لاسٹ پی ایس ایل ہوا ہے نا, پی ایس ایل کو بھی خود مختار کر دینا چاہیے. ایٹ لیسٹ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی فرینچائز کو خود ہی اس لیول کا بنا لیں کہ وہاں پر مزید اچھے فیصلے ہو سکیں. ان کا بھی بہت بڑا پھڈا چل رہا ہے پتہ ہے آپ کو پلیئرز کے حوالے سے. پی ایس ایل کے اندر پھڈا یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ $5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں کہ $5 لاکھ تک ہم محدود کریں گے, اس سے زیادہ ہم پلیئر نہیں لیں گے. فرینچائزز کو کہہ رہے ہیں کہ $2 لاکھ تک محدود کریں. تو یہ ایک اور تنازع کھڑا ہو رہا ہے جو ابھی تک سالو نہیں ہوا ہے. اگر فرض کریں آپ ایک باؤنڈری کھڑی کر دیتے ہیں پلیئرز کی قیمت کے اوپر کہ آپ نے $5 لاکھ یا $2 لاکھ کی باؤنڈری لگا دینی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ پاکستان میں آگے کھیلیں گے؟ وہ کہیں گے کیوں تھوڑے سے پیسوں کے لیے پاکستان جائے. آپ کو تو بڈ کو اوپن کر دینا چاہیے, جو جتنے چاہے مرضی پیسے سے اپنا پلیئر لے کے آئے. فرض کریں آپ لاہور قلندر کو کہتے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس 2 پلیئر آ گئے $5 لاکھ میں, تو آپ نے یہ لینے اور اس نے وہ لینے. اگر فکس کر دیں گے نا تو پھر فرینچائزز کو بھی مسئلہ ہے, وہ زیادہ پیسے دے کے پلیئر خرید رہی ہیں تو خرید لیں. آئی پی ایل کا ایک رول بنا ہے جو مجھے پتہ چلا کسی سورس سے, کہ انہوں نے اپنی آکشن پر ایک رول نیا بنایا ہے کہ جو بھی پلیئر جس کو بلایا جائے گا وہ اگر وہاں پر نہیں آتا ہے تو وہ 2 سال کے لیے بین ہو جائے گا. آئی پی ایل اس کو نہیں ایڈ کرے گا. آپ دیکھیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا نا, دے نو کہ دے آر پیئنگ دا بگ منی. اور کوئی بھی ڈیوڈ وارنر جیسا پلیئر جو وہاں پر وقت سے پہلے پہنچا ہوا ہے, انسولڈ رہے ہیں بٹ پہنچے ہوئے تھے وہ, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں چلو اس سیزن میں اگر میں انسولڈ بھی ہوں تو پروبیبلی میں نیکسٹ سیزن میں شامل ہو جاؤں گا. کوئی پلیئر اگر فرض کرے انجرڈ ہوتا ہے بیک اپ کے طور پر, ریپلیسمنٹ کے طور پر تو آ سکتے ہیں, آپشنز ہوتی ہیں نا. اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارا ایک پرابلم یہ رہا ہے جو کہ عاطف رانا صاحب نے خود کہا کہ نہیں چلیں اچھی بات یہ ہے کہ پاسٹ میں کیونکہ پی ایس ایل اور آئی پی ایل کا ایک گیپ ہوتا تھا, تو پی ایس ایل میں کھیلتے ہوئے پلیئرز چلے جاتے تھے وہاں پر. اور آپ دیکھیں کہ اس بار جو پی ایس ایل تھی ہماری امبانیز کی شادی تھی, اور کتنے ہمارے کھلاڑی یہاں سے پی ایس ایل چھوڑ کر وہاں پر جا کر شادی اٹینڈ کر رہے ہیں. تو آپ نان سیریسنس دیکھیں, مطلب منی برنگس ہیپینس اینڈ منی برنگس کمٹمنٹ. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ ایک کڑوا سچ ہے, مگر یہ کہنا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. پیسہ آج کل کے دور میں بہت کچھ ہے, اور کھلاڑی اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو اگر بڑا نام مل رہا ہے تو دے آر پلئنگ بیکاز آف منی. 2 پلیئروں نے کل ریٹائرمنٹ لی, آفیشیلی پی سی بی نے اناؤنس کیا. محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے, اماد وسیم نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے, اور دوبارہ لی ہے. وہ کیوں لی ہے کہ ان کو دوبارہ سے این او سی جب مانگنا پڑتا تھا, وہ انہوں نے این او سی سے جان چھڑوائی ہے. وہ پیسے وہ انہیں پتا ہے کہ ہم ان کے ترلے کریں گے پھر ہم پہ بین کریں گے, تو ہم سے بہتر ہے کہ ہم ریٹائرمنٹ لیں اور جہاں جہاں ہمارا دل کرے دنیا میں جا کے ہم کرکٹ کھیلیں, پیسہ کمائیں, اور وہ کھیلیں گے اور دیکھیے گا وہ زیادہ پیسہ کمائیں گے, اور مجھے لگتا ہے وہ لیگز میں پرفارم کریں گے. اب کچھ پلیئر آپ کے لیگز والے رہ گئے ہیں, انہیں نکالیں اپنی ٹیم سے بھی, انہیں کہ بھائی جان جائیں پیسے کمائیں, لوگوں کو ٹیم میں آنے دیں. تو یہ میرے پاس بہت ضروری, چھانٹی بہت ضروری ہو گئی ہے. پاکستان کے ڈومیسٹک اسٹرکچر سے بھی چھانٹی کی ضرورت ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سے بھی. اگر ہو گئی نا, سوری ٹو انٹرپٹ یو, چھانٹی اگر ہو گئی تو یہاں پر رہے گا کوئی نہیں.